اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 ہے، 100، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب بھی تم خرچ کرنے کے ڈر سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے، اور انسان بڑا بخیل واقع ہوا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ یہ جو مشرکین ہیں اور کفار ہیں ان کا دل بڑا تنگ ہے، ان کے دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ بخل سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کا دل اتنا بھی کشادہ نہیں ہے کہ یہ کسی کی عظمت کا، کسی کی برتری کا اعتراف کر سکیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے درمیان نبی بنا کر اٹھائے گئے تو ان کے دل اس قدر تنگ ہیں کہ وہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں یا آپ کو وہ غلط بیان تصور کرتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی درمیان میں تھے، ہمارے ہی ساتھ کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور اب یہ نبی ہو گئے، اتنے عظیم مرتبہ ان کو مل گیا، وہ مرتبہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا تھا، حضرت شعیب اور لوط اور صالح کا تھا، وہ مرتبہ ان کو مل گیا، تو ان کے دل اس بات سے تنگ ہوئے جاتے ہیں، اور یہ مبتلا بخل ہے، ان کے دل انتہائی چھوٹے ہیں، انتہائی تنگ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو وہ اعتراف نہیں کر پا رہے تھے اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، اس کی ایک وجہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ انسان کا یہ بخل جو ہے، اس کی طبیعت کا جو بخل ہے، وہ انسان کو انتہائی اللہ کی نگاہ میں مبغوض بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے جو خزانے ہیں، وہ خزانے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ خزانے جن میں ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اگر تم ان خزانوں کے بھی مالک بنا دیے جاؤ کہ وہ جتنا بھی خرچہ کرو اس میں کبھی کم نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا، یہ بخل میں اس قدر مبتلا ہیں، کنجوسی ان کے اندر اس قدر بھری ہوئی ہے کہ یہ اس میں سے بھی کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اس میں سے بھی کسی کو دیتے وقت ان کے ہاتھ کانپیں گے، اور یہ اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے اور اس میں سے بھی کچھ نہیں دیں گے، حالانکہ اس میں سے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن چونکہ جب دل تنگ ہو جاتا ہے اور جب ذہن تنگ ہو جاتا ہے تو انسان کا ہاتھ دینے کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان کی کیا صفت ہے، یہ انسان بخیل واقع ہوا ہے۔ یہاں پر انسان سے مراد مومنین نہیں ہیں، بلکہ یہ کفار اور مشرکین ہیں جن کے دل تنگ ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو انعام فرمایا ہے، جو اکرام فرمایا ہے، انسان کو جو دولت عطا فرمائی ہے، اسے جو نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو خرچہ کرے اور اپنے دل کو کشادہ رکھے، اپنے ذہن کو کشادہ رکھے، اپنا دل بڑا رکھے، اور وہ لوگوں کے اعتراف میں کوئی کمی نہ کرے، حق بات جہاں ملے اس کو تسلیم کرے، اور جس جگہ بھی حق بات نظر آئے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو حق بها، حکمت تو مومن کی میراث ہے، جہاں پر بھی اسے نظر آئے وہ اس کو لے لے، اچھی چیز، عمدہ چیز، بہترین رائے، اچھا مشورہ، لوگوں کی اچھی بات، وہ لوگوں کی لے لے، خیر کے کام کو تلاش کرے، خیر کے کام کو حاصل کرے۔ اور بخل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، وہ جو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے معبود، وہ جو بخل کرنے والا ہے، جو اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، یا اللہ تو اس پر بربادی مسلط فرما دے، اسے بربادی اور ہلاکت مسلط فرما دے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے، بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے، لیکن ان کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں۔
دولت کا آ جانا ان کے اندر اور بخل پیدا کر دیتا ہے، ان کے سینے اور تنگ پڑ جاتے ہیں، اور وہ خرچ کرنے کے نام پر وہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنے اوپر تو اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرنا، ان کے لیے پیسہ نکالنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، انتہائی مشقت بھرا ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا دل بھی سنگ ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں وہ۔ پھر کسی معصوم کے بہتے ہوئے آنسو بھی انہیں نظر نہیں آتے، کسی بیوہ کی تکلیفیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، کسی مفلس اور قلاش اور فقیر اور یتیم اور بے سہارا اور مجبور اور پریشان حال آدمی کی پریشانی بھی ان کو کوئی ان کے دل کے اندر تموج پیدا نہیں کرتی، ان کے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں کرتی۔ وہ بالکل پتھر دل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا پیسہ اپنی جیب میں چپ چاپ سنبھال کر رکھتے ہیں، اپنی الماریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، بینکوں کے اندر چپ چاپ رکھتے ہیں۔ وہ پیسہ نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنا ان کے لیے انتہائی تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ جیسے زرہ پہنے ہوئے آدمی ہوتا ہے، جب زرہ پہنے ہوئے ہو تو مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہو جاتی ہے، اس کا سینہ بڑا ہو جاتا ہے، اور خوب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کی جانب سے خوب انعام پاتا ہے۔ اور بخیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ زرہ اور تنگ ہو جاتی ہے، اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو بخل کی صفت سے بچائے۔ بخل کی جو صفت ہے وہ انسان سے اس کی انسانیت کو چھین لیتی ہے، اس کی شرافت کو چھین لیتی ہے، اس کی ہمدردی اور غمخواری کے جذبات کو چھین لیتی ہے۔ پھر وہ کسی کی پریشان حالی کو دیکھ کر خود پریشان نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی متفکر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ذرا سا کسی کو پریشان دیکھ لیتے تھے، کسی کو غربت میں دیکھ لیتے تھے، کسی کے اوپر فقر طاری ہے وہ دیکھ لیتے تھے تو آپ بے چین ہوتے تھے، آپ ان کے لیے انتظام کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ یمن سے خزانے آئے ہیں، 9 اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے خزانے آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کو تقسیم کر دیا، سب کا سب، اور وہیں پر چادر جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور معلوم ہوا کہ جب اپنے گھر کے اندر گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے فاقہ ہے، 3 دن سے فاقہ ہے نبوت کے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اس حال میں کہ وہ ساری دولت کو لٹا کر آئے ہیں، سب لوگوں میں تقسیم کر کے آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، جو دولت سے محبت نہیں کرتے، پیسوں سے پیار نہیں کرتے، مگر ایک جو بخیل ہوتا ہے اس کو سکوں سے پیار ہوتا ہے، اس کو روپیوں سے پیار ہے، اس کو دولت سے محبت ہے، وہ اس کو بچا بچا کر رکھتا ہے، وہ گن گن کر رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہیں یہ کم نہ پڑ جائے، حالانکہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوب عطا فرماتے ہیں، خوب اس کو دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ گن گن کر مت دو ورنہ تم کو بھی گن گن کر دیا جائے گا، بند مت کرو اپنے اس خزانے کو، بلکہ اس کو کھول دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی خزانے کو کھول دے گا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا کہ بخیل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے بھی مالک ہو جائیں، وہ خزانہ جو کبھی کم نہیں ہوتا ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو بھی یہ خرچہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے۔ انسان کس قدر بخیل ہے، کس قدر کنجوس واقع ہوا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی لیے آپ کا اعتراف نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل تنگ ہیں، یہ حسد میں مبتلا ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کیسے جو ہمارے درمیان میں ایک رہتا ہوا انسان تھا، ہمارے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا تھا، کیسے ہم اس کو بڑا مان لیں، کیسے ہم اسے اللہ کا رسول مان لیں۔ یہ چیز ان کے سینے کو تنگ کیے ہوئے ہے۔ ان سے کہیے کہ اس اپنی سرشت سے باہر نکلو، اپنی اس اداؤں سے باہر آؤ، اپنی ان حالات سے باہر آؤ، اور بخل کو اپنے اوپر مسلط مت کرو۔ بخل جس کے اوپر بھی مسلط ہوتا ہے وہ اس کو پریشان کر ڈالتا ہے، اس کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پیسوں سے اتنی محبت ٹھیک نہیں ہے، دولت سے اتنی محبت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق پہچانو۔ اور وہ جو بیچارے تنگ دست ہیں، جو افلاس کا شکار ہیں، جو بیچارے بیمار ہیں، جو بیچارے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے قرضوں میں گرفتار ہیں، وہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ان کی فکر کرو۔ تمہارا یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے، اگر تم پکے مومن ہو، تم مسلمان ہو، تو تمہارا فرض یہ ہے کہ بخل کو اپنے اندر مت جگا دو، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ رب العزت اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے اندر اس نفسیات کو بیان کر دیا گیا ہے، اس حالت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اس بخل سے انسان کو باہر آنا چاہیے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.